إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عزیز بھائیو، آج ہم انشاءاللہ ایک نہایت اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے اور اس سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی جامع حدیث کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، جس میں تقوی کا اور حسن اخلاق کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہمارا اخلاق، کردار، دوسروں سے معاملات کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے تقوی کا تقاضا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے: عن ابی ذر جندب بن جنادة وابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دو صحابی ہیں. دونوں ایک روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے رہو۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور فرمایا گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو اس کے پیچھے نیکی کے ساتھ پیروی کیا کرو۔ تمحوها، اس لیے کہ نیکی گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ وخالق الناس بخلق حسن، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ یہ تین باتیں اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، جس جگہ بھی ہو اللہ سے ڈرو، اور یہ بڑی جامع بات ہے، اور اللہ سے ڈرنے کو ہی تقوی کہا گیا ہے۔ یہ تقوی ہی ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو ہم گناہوں سے دور رہتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں، اور اس لیے تقوی کا سب سے بہترین ترجمہ جو کیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے، پرہیزگاری۔
ایک چیز ہوتی ہے کسی کام کو چھوڑنا، کسی کام کو ترک کرنا، اور ایک ہوتا ہے کسی کام سے پرہیز کرنا۔ مثال کے طور پہ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہماری صحت کو نقصان دے سکتی ہیں، کچھ چیزیں واضح طور پہ نقصان دیتی ہیں اور کچھ کبھی دے دیتی ہیں اور کبھی نہیں دیتی۔ تو جو بندہ واضح ایسی چیزیں کھائے کہ جو کھاتے ہی صحت خراب کر دیں گی، ان سے تو بندے نے بچنا ہی ہوتا ہے، لیکن کچھ اضافی چیزوں سے بھی بندہ پرہیز کرتا ہے کہ یہ چیزوں میں بھی بعض اوقات صحت کی خرابی پائی جاتی ہے، اس لیے ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ تو پرہیزگاری کا معنی ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ دور رہنا۔ تو جب ہم کسی گناہ کو چھوڑتے ہیں تو گناہ کو چھوڑنا تو اپنی جگہ، لیکن اس گناہ کی طرف لے جانے والے اسباب، لے جانے والے راستوں کو بھی چھوڑنا، اسے کہتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرنا۔ کہ میں کسی ایسے راستے پہ ہی نہیں چلوں گا کہ جس راستے کی طرف جاتے میں گناہ کی طرف پڑ سکتا ہوں، تو میں کہوں گا کہ میں اس راستے پہ چلنے سے ہی پرہیز کرتا ہوں، اس راستے پہ ہی نہیں میں نے چلنا، کیونکہ راستے کا اختتام یا یہ راستہ گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنا۔ اور بعض اوقات ہم لوگوں کے ڈر سے بہت سارے برے کام چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم لوگوں کے ڈر سے نہیں کرتے، اور جہاں ہم لوگوں کے ڈر کی وجہ سے کوئی گناہ چھوڑتے ہیں تو وہی گناہ پھر خلوت میں ہم سے بعض اوقات ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ ابھی مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، لیکن ہم وہاں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کی جاننے والا ہے، ہمارے دل کے اندر جو ارادے ابھرتے ہیں، ارادے بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان ارادوں سے بھی واقف ہے۔ تو چاہے خلوت میں ہوں، اکیلے ہوں، ہمیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی انسانی آنکھ نہیں دیکھ رہی، وہاں بھی اللہ رب العزت ہمارے بارے میں علم رکھنے والا ہے، ہمیں جانتا ہے۔ تو تقوی یہ ہے کہ جہاں بھی ہوں ہم اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھیں، اور اگر یہ احساس، یہ خیال ہمارے دماغ میں، دل میں اچھی طرح بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، تو ہر جگہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنتم، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہے اللہ سے ڈر۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر واقعی ہم اس بات پہ عمل کرنے لگ جائیں کہ میں اکیلا خلوت میں بیٹھا ہوں، شیطان میرے دماغ میں طرح طرح کے وسوسے پیدا کر رہا ہے، میرے اوپر حملے کر رہا ہے، طرح طرح کے گناہ کے خیالات مجھے آ رہے ہیں، دوسری طرف اگر میرے ساتھ یہ احساس رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میں ان وسوسوں سے، ان خیالات سے اپنے آپ کو بچاؤں گا اللہ کی توفیق سے۔ لیکن اگر میرے دل سے یہ بات ہی خالی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ بات میں بھول جاؤں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میں یہ سوچوں گا میں اکیلا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، کر لو جو کرنا ہے، کون دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ موبائل ہے، موبائل کا استعمال خلوت سے ملتا جلتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہر بندے کا اپنی پرائیویسی ہے، پاس ورڈ لگا ہوا ہے، ایک ایک اپلیکیشن کے اوپر پاس ورڈ لگا ہے، اور اس پرائیویسی کی چار دیواری کے اندر برائیوں کا انبار بھی لگا ہوا ہے۔ اب اگر خلوت میں بیٹھا ہوا ہوں، موبائل میرے پاس ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں
یا جس کو اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا غلط استعمال ہوتا ہے یہ موبائل، اور ہو رہا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اگر صرف لوگوں کا واٹس ایپ بھی کھل جائے تو پتہ چل جائے گا کتنا کون نیک ہے اور کتنا برا ہے۔ کسی کی ہسٹری میں پتہ چل جائے گوگل کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیے، الا کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر دیتا ہے، حد سے آگے گزر جاتا ہے، تو وہ خود اپنے پردے اٹھا دیتا ہے۔ تو خلوت میں اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی دیکھنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، دور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں گناہوں سے یہ چیز بچا سکے۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، حیث ما کنت، تو جہاں بھی ہو اللہ کا ڈر دل کے اندر رکھو۔ آگے فرمایا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، تمحوها، اس لیے کہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ اب یہ جملہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کر لیا کرو، نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جتنی چاہے برائیاں کرتے رہیں اور اس کے بعد نیکی کر کے یہ سمجھیں کہ برائیاں مٹ گئی ہیں؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بے شمار نیکیاں ایسی ہیں، بے شمار نیکیاں ایسی ہیں جن سے گناہ جھڑتے ہیں، گناہ صاف ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے بارے میں بیان کیا کہ وضو کے قطرات جب انسان کے جسم سے لگ کے پانی کے قطرات نیچے گرتے ہیں تو اس سے گناہ صاف ہوتے ہیں۔ ایک نماز دوسری نماز تک درمیانے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک جب بندہ 2 رمضان کے روزے رکھتا ہے تو درمیانے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانے گناہوں کا کفارہ ہے۔ محرم کا عاشورہ کا روزہ رکھنے سے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں وہ میں گنا رہا ہوں کہ نیکیاں کرتے جاؤ، گناہ خود بخود معاف ہوتے جائیں گے۔ عرفات کے دن کا روزہ رکھنا، 9 ذی الحج کا، اس دن روزہ رکھنے سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری نیکیاں گناہوں کے معافی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن کون سے گناہ؟ ایک گناہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور ایک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو وہ کبیرہ گناہ تبھی معاف ہوگا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا۔ تو یہ نیکی کرنے سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ کون سے گناہ ہیں؟ صغیرہ گناہ ہے۔ اور اس کی صراحت بھی حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ایک روایت کے آخر میں آتا ہے کہ جب کبیرہ گناہ سے بندہ اجتناب کرے تو تب یہ نیکیوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں جو صغیرہ گناہ ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ نیکیاں کرتے جاؤ، زیادہ سے زیادہ نیکی کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی بھی کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اسے تو زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ چلتے چلتے بندہ چھوٹی سی نیکی کر جائے تو نہ جانے کون کون سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف یعنی اچھائی کے جو کام ہوتے ہیں، نیکی کے جو کام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، چھوٹا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو۔ اور ایمان کی مختلف شاخیں ہیں،
حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، اعلاها لا الہ الا اللہ، ایمان کی سب سے اعلی شاخ لا الہ الا اللہ ہے، وَأَدْنَاهَا اور سب سے چھوٹی شاخ کون سی ہے؟ اِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ تو یہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ راستے میں چل رہا ہے اور اسے محسوس ہو رہا ہے کہ فلاں چیز راستے میں نہیں پڑی ہونی چاہیے، چلتے چلتے پیر سے ہی سائیڈ پہ کر دے، آرام سے اٹھا کے ہاتھ سے ایک طرف کر کے رکھ دے، تو یہ بھی نیکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی بھی نیکی کو، کسی بھی معروف کام کو، اچھائی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ بندہ یہ سمجھے یار میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے صفائی کرنے کا، چھوڑو آگے چلو، یہ نہیں سمجھنا۔ اس قسم کا کوئی خیال آئے تو اس خیال کے پیچھے نہیں چلنا، بلکہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے کیا کرنا ہے کہ نیکی کرنی ہے، چاہے تکلیف دہ چیز کو ہٹانے والی نیکی ہی کیوں نہ ہو۔ تو جتنی نیکیاں بندہ کر سکتا ہے کرے، کیوں؟ کیونکہ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ اور ہم سے گناہ کتنے ہوتے ہیں، آپ ذرا سوچیں، صبح سے شام تک کتنے گناہ کرتے ہیں۔ آنکھوں سے ہمارے کتنے گناہ ہوتے ہیں، صبح سے شام تک آنکھوں کا کتنا غلط استعمال ہوتا ہے۔ کانوں سے کتنے گناہ ہوتے ہیں، کون کون سی بات ہم ایسی سنتے ہیں جو شریعت میں ہمارے لیے پابندی لگائی گئی ہے، جو ہمارے لیے سننا جائز نہیں ہے۔ اور کون کون سے گناہ زبان سے ہوتے ہیں، کتنی باتیں ہماری زبان سے نکلتی ہیں جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ جسم کے ہر حصے سے ہم کون کون سا گناہ کرتے ہیں صبح سے شام تک۔ تو اتنے سارے گناہوں کے جب ہم نے انبار لگا لیتے ہیں صبح سے شام تک، تو پھر لازمی ہے کہ ہم نیکیاں بھی زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ ان گناہوں کو وہ نیکیاں مٹاتی رہیں۔ تو یہ اصول یاد رکھ لیں کہ چلتے پھرتے اپنے اندر نیکی کا احساس اور جذبہ پیدا کریں، چلتے پھرتے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو تو اسے چھوڑنا نہیں۔ اور بعض لوگوں کی یہ ذہنیت بن جاتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لائف سٹائل بڑا ہو جاتا ہے، سٹینڈرڈ بڑا ہو جاتا ہے، تو وہ چھوٹی نیکی کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں یار کوئی نیکی کرے، بندہ بڑا کام کرے، یہ کیا چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر رہے ہیں، یہ کوئی کرنے والا کام ہے۔ اور پھر بعض اوقات لوگ اپنے بڑے کارنامے اس لیے گنواتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کام کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس طرح کے بڑے کام کرو۔ یہ مومن بندے کا راستہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ نہیں ہے، اور یہ تکبر ہے، غرور ہے۔ تو ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کون سی نیکی جنت کی طرف لے جائے۔ کتنے ایسے واقعات آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی کسی نیکی کی بنیاد پہ، کسی ایک عمل کی بنیاد پہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ تو ہمیں کیا معلوم کہ ہمارا کون سا عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے۔ تو اس لیے جتنی نیکیوں کا موقع ملے، جتنے اچھے اعمال کا موقع ملے، کسی بھی عمل کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ ہر چھوٹے سے چھوٹا نیک کام کرتے رہنا ہے۔ اب یہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا، اگر کسی نے کوئی بہت اچھے کپڑے پہنے ہو، اچھی گاڑی کے اندر سوار ہو، اور گاڑی ایک جگہ روکی اور اتر کے دیکھے کہ سامنے تکلیف دہ چیز ہٹی ہے، تو اکثریت ہم میں سے کیا سوچے گی، یار میں اچھی خاصی گاڑی میں بیٹھ کے اچھے خاصے کپڑے پہنے ہیں، اب میں راستہ صاف کرنے لگ جاؤں۔ وہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، وہ اس کے اندر وہ جذبہ نہیں رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ اس چیز کو روک رہا ہے۔ تو مومن بندہ کیا کرے گا کہ ان چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کرے گا۔ تو یہ دو باتیں یاد رکھنی ہیں۔ پہلی بات، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقوی ہی ہے جو ہمیں گناہوں سے روکتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑا اہم نقطہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔
ہمارے گھروں کے اندر ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے. ہم سب خود بھی کسی کی اولاد ہیں اور آگے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی اولاد ہوتی ہے یا ہوگی. ماں باپ بچے کی پرورش کرتے ہیں تو بچے کے اندر اپنا ڈر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بچہ ماں باپ سے ڈرے. ہر ماں باپ کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ پیار بھی کرے تو ساتھ بچے کے اوپر روب اور دبدبا بھی ہو کہ ماں باپ کو دیکھے تو فوراً کوئی کام غلط ہے تو ماں باپ کے دیکھنے سے ہی منع ہو جائے، دور ہو جائے. تو ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ ماں باپ کا ادب و احترام اور دبدبا اتنا ہو کہ ماں باپ آنکھیں کھولیں تو بچہ وہ کام کرنا، کوئی غلطی کر رہا ہے تو چھوڑ دے. لیکن یہی سب سے بڑی ہماری غلطی ہوتی ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بچہ ایک حد تک جب ماں باپ سے ڈر کا اثر رہتا ہے تب تک تو ڈرتا رہتا ہے اور ماں باپ کے ڈر کی وجہ سے بہت سارے کام چھوڑتا رہتا ہے. لیکن جو ہی جوانی آتی ہے، باہر کی ہوا لگتی ہے، گھر سے باہر نکلتا ہے، اسے پر لگتے ہیں اور سمجھتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، تو پھر وہ ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈ نہیں رہتا، وہ آزادی مانگتا ہے. اور پھر جب وہ آزاد ہو جاتا ہے، ماں باپ نظریں نہیں رکھ پاتے، ماں باپ کی طاقت سے باہر نکل جاتا ہے، تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو اسے گناہوں سے روکے. تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکنا ہے، کسی کی تربیت کرنی ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے وہ گناہوں سے بچا رہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں ڈالنا چاہیے کہ جس کی نظروں سے کوئی بھی چھپ نہیں سکتا، جو ہماری ہر کیفیت اور ہماری ہر حالت کو جاننے والا ہے. تو ایک ماں باپ صحیح پرورش کرنے والے وہ ہیں جو اپنا ڈر ڈالنے کی بجائے کس کا ڈر ڈالیں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر ڈالیں. کیونکہ ماں باپ سے تو بندے نے ایک ٹائم پہ آزاد ہو ہی جانا ہے. کسی دوسرے ملک بچہ پڑھنے گیا ہے، ماں باپ نظریں نہیں رکھ سکتے. بچہ کیا کر رہا ہے، کیا گل کھلا رہے انہیں کیا پتہ. تو اگر انہوں نے بچپن سے ہی بچے کے دماغ میں یہ بٹھایا ہوگا اتق اللہ حیثما کنت، کہ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر دل میں رکھو، اللہ تعالیٰ تمہاری خلوتوں جلوتوں ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. جب بچے کو بچپن سے یہ درس دیا جائے گا تو بڑے ہو کر جب وہ ماں باپ سے دور بھی جائے گا تو اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچا رہے گا. تو یہ تقوی کی بنیاد پہ ہماری تربیت ہوتی ہے. جتنا زیادہ کسی کے دل میں تقوی ہوگا اتنا اس کی تربیت اچھی ہوگی، وہ گناہوں سے بچا رہے گا. تو دونوں باتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، عمل کرنا ہے. جہاں بھی اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اور اگر کوئی برائی ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اچھائیاں کرنی ہیں، کیونکہ اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اصول ہمیں دیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ.
احسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ کی حیات مبارکہ بھی اچھے اخلاق سے، اعلیٰ اخلاق سے بھری ہوئی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے آپ کو بلند اخلاق، عظیم اخلاق دیا ہے، عظیم اخلاق پہ رکھا ہے۔ تو مسلمان بھی با اخلاق ہونا چاہیے، اور ہر اس عادت سے، ہر اس کام سے پاک ہونا چاہیے جو اس کی اخلاقیات کے اندر کمی پیدا کرتا ہے، اس کی اخلاقیات کے اندر خلل پیدا کرتا ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت مجھے بھیجا گیا ہے، لأتمم تاکہ میں مکمل کروں، مکارم الاخلاق سب سے زیادہ عمدہ اخلاق ختم کروں، اس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ما من شيء يوضع في الميزان اثقل من حسن الخلق۔ سنن ابی داؤد میں روایت ہے کہ بندے کے میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی، سب سے وزنی عمل جو ہوگا قیامت کے دن، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بأحبکم الی اللہ واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ قالوا بلا، صحابہ نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں بتائیں یہ کون سا خوش نصیب بندہ ہے؟ فرمایا احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین اخلاق والا بندہ، تم سے سب سے بہترین اخلاق، حسن اخلاق والا بندہ اللہ کے ہاں بھی سب سے زیادہ محبوب ہے اور قیامت کے دن مجھ سے بھی سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جیسے تو نے میری خوبصورت تخلیق کی ہے، میرا خوبصورت جسم بنایا، شکل و صورت بنائی، فحسن خلقی میرے خلقی، لہٰذا میرے اخلاق اور خلق کو بھی ویسے ہی بہتر و خوبصورت بنا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں اعلیٰ اور عمدہ اخلاق کا مالک بنا، اور ہمیں اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں، اخلاقیات کی کمی ہے یا بد اخلاقی ہے تو اس سے دور کریں، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ اور اصلاح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی کمیاں کوتاہیاں کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں اپنی تصویریں، اپنی تعریفیں سننے کے، اپنی خوشامد پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، ہر آدمی تعریف کا بھوکا ہے، جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کریں، اگر کوئی کمی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ بتائیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح ہو۔ مومن بندے کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے، اور آئینے کا کام کیا ہوتا ہے؟ آئینے کا کام صرف خوبصورتی دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ آئینہ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ خوبصورتی میں جو کمیاں ہیں وہ نظر آئیں، ہم اس کی اصلاح کر سکیں۔ شیشہ کس لیے دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ میرے خوبصورتی میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے
تو میں اس کو ٹھیک کر سکوں. میرے چہرے پہ کوئی داغ دھبا تو نہیں لگا ہوا, میرے بال ٹھیک ہیں کہ نہیں ہے, میرا لباس صحیح ہے کہ نہیں, میرے سر کے بال ٹھیک ہیں کہ نہیں, انہیں سنوار لوں. یہ کام ہے آئینے کا. تو مومن بندے کے لیے کیا ہے؟ آئینہ ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کی اصلاح کرنی چاہیے, اور یہی ایک دوسرے کا حق ہے, ہمارے اوپر احسان ہے ایک دوسرے کے اوپر, کہ میرا کوئی دوست ہے اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کو نصیحت کروں کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے, اس کی اصلاح کرو. اور جسے میں نصیحت کر رہا ہوں اسے اگر میرے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو وہ مجھے آ کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے نصیحت کرے کہ تمہارے اندر یہ کمی ہے, اس کو دور کرو. میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں, میرے اندر کوئی غلط عادت ہے, کوئی علت ہے بری, تو میرے دوست کا کام ہے کہ مجھے آ کے سمجھائے, اور وہی میرا خیر خواہ ہے, وہی مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہے جو میری کمی کوتاہی کو دور کرنا چاہتا ہے. تو ہمیں عادت اپنے اندر ڈالنی چاہیے اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کی, حوصلہ رکھنا چاہیے. بعض اوقات اگر کسی کو کسی کی کمی بتائی جائے تو وہ غصہ ہو جاتا ہے, بھڑک جاتا ہے, برداشت نہیں کرتا کہ کیسے اس نے میری غلطی نکال دی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, آپ کسی کے بچے کی غلطی نکال دیں ماں باپ کے سامنے, ماں باپ برداشت نہیں کرتے. تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے, عقل مندوں والا کام نہیں کہ اگر آپ کے بیٹے کی اصلاح کرنے کے لیے یا اس کی کوئی کمی بتا دی, کسی نے بتا دیا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ سگریٹ پی رہا ہے, تو آپ برداشت نہیں کریں گے کہ کیسے اس نے میرے بیٹے کے بارے میں بات کی, فلاں جگہ آپ کا بیٹا یہ کام کر رہا تھا, تو ماں باپ برداشت نہیں کریں گے ہمارے بیٹے پہ کیسے انگلی اٹھا دی. تو یہ طیش میں آنے کی بجائے عقل مندی یہ ہے کہ ہم غور کریں کہ کہیں واقعی میرے بیٹے کے اندر کوئی یہ بری علت تو نہیں آ گئی, اور یہ بندے کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ مجھے اسپیشل آ کے بتا رہا ہے. اگر وہ بتا رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو مجھے عقل کو ہاتھ مار کے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ اس کو بتانے سے کوئی فائدہ تو نہیں ہے, فائدہ تو میرا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کو ابھی قابو کر لوں, اس کی اصلاح کروں, اس کو سمجھاؤں. تو تنقید برداشت کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں جب ہمیں کوئی بتائے تو ہم اس کی اصلاح کر سکیں. تو ایک دوسرے کے اوپر ہمارا سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی خیر خواہی یہی ہے کہ دوست ہیں تو سچی دوستی یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آئینہ بنے, ایک دوسرے کی اصلاح کریں. میاں بیوی ہیں تو صحیح رشتہ وہی ہے کہ بیوی خاوند کو اللہ کے تقوی کا راستہ دکھائے اور خاوند بیوی کو اللہ کے تقوی کا راستہ دکھائے. ایک دوسرے کی کمیاں کوتاہیاں ایک دوسرے کے سامنے اس لیے بیان کریں تاکہ اصلاح ہو سکے. ایک دوسرے کو اللہ کا خوف دلائیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرائیں. اسی طرح ماں باپ کا بھی یہی کام ہے, اولاد کے لیے بہن بھائیوں کا بھی یہی کام ہے, آپس میں ایک دوسرے کے بھائی چارے کو صحیح رکھنے کے لیے. تو ہر جگہ ہمیں یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے اخلاق کو احسن سے احسن بنائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قیامت کے دن قرب چاہتا ہے وہ بھی اچھے اخلاق والا ہوگا. اب ذرا ایک بات سوچیں کہ کیا اعلیٰ اخلاق والے کے ساتھ بد اخلاق بندہ بیٹھ سکتا ہے؟ اگر بیٹھے گا تو وہ اچھے اخلاق والا اٹھ کے چلا جائے گا. دو لوگ متضاد کردار کے نہیں اکٹھے ہو سکتے. ایک بڑا ہی اعلیٰ کردار والا بندہ ہو اور ایک انتہائی بد کردار بندہ ہو, کیا دونوں کی دوستی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. ایک دوسرے جیسا بن جائے گا پھر تو ممکن ہے, لیکن دونوں ایک اچھا نیک رہے اور ایک انتہا کا بد قسم کا انسان ہو, دونوں دوستی میں نہیں رہ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بلند ترین اخلاق کے مالک تھے, تو قیامت کے دن کوئی بد اخلاق آدمی آپ کی رفاقت حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے قریب جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابہ بھی بلند اخلاق والے تھے دنیا میں ہی, تو قیامت کے دن جنت میں کیا ایسے بندے کو رفاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جائے گی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درس جو اخلاقیات کے دیے ہوئے ہیں دنیا میں ان پہ عمل نہیں کرتا رہا اور سمجھتا رہا کہ میں آپ کے قرب میں قیامت کے دن بیٹھ جاؤں گا, قریب ہو جاؤں گا, رفاقت میں چلا جاؤں گا؟ تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن میرے کون ہوگا؟ جو اچھے اخلاق والا ہوگا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلند اخلاق والے تھے, تو جو اچھے اخلاق والا ہوگا اللہ کے رسول کی رفاقت بھی قیامت کے دن اسی کو ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں اعلیٰ اخلاق والا بنائے,
ہر قسم کی بد اخلاقی اور کمی کوتاہیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال اور برکت والا روزگار عطا فرما، اور جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان تمام لوگوں کی درجات کو بلند فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جو لوگ بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ایک ہمارے مسجد کے ہی ساتھی ہیں آفتاب بٹ صاحب، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کورونا کے اندر مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جو بھی ہمارے جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔